السلام علیکم. میں ربانی فیضی آپ تمام اردو ادب کے طالب علموں کا فیض اردو اکیڈمی پر آج کے اس کلاس میں استقبال کرتا ہوں. ساتھیوں، اگر آپ بی پی ایس سی 4.0 کی معیاری اور بی پی ایس سی کے نئے پیٹرن کے مطابق 100% اوتھینٹک تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ کلاس آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اگر آپ 6 to 8 9 to 10 یا پھر 11-12 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاس ہر سطح کے نصاب اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے این سی آر ٹی، ایس سی آر ٹی اور اوتھینٹک بکس سے استفادہ کرتے ہوئے تیار کی گئی ہے. دیکھیے، آج صرف این سی آر ٹی اور ایس سی آر ٹی سے آپ کا ایگزام نہیں نکلے گا. اب بی پی ایس سی کے ایگزام کا لیول ہارڈ ہو گیا ہے اور کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، اس لیے اوتھینٹک بک سے استفادہ ضروری ہے. اور ساتھی آپ یہ جان لیجئے کہ آج کا یہ کلاس پی آر ٹی والے ساتھیوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا، کیونکہ پی آر ٹی میں بھی 22 نمبر کا آپ کو لینگویج سے اردو کا سوال پوچھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور دوسرے ایگزام کے لیے بھی پریپیئر کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ آپ کو کام آئے گا. یعنی جس ایگزام میں بھی قواعد پوچھی جاتی ہیں وہاں آپ کو یہ کام آئے گا. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اردو قواعد کے اوپر اس سے پہلے پہلا لیکچر اسی فیض اردو اکیڈمی کے اوپر لیا جا چکا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے چینل پر جا کر کے اس کو ضرور دیکھیے، اور میں اس ویڈیو کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو چلیے پھر ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اس کلاس کا. آج کے اس کلاس میں ہم اسم کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی اسم کے اقسام کے بارے میں جانیں گے. اس سے پہلے کہ میں کلاس کا آغاز کروں، جناب حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ ایگزام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو خدا آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا. تو چلیے پھر ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے اسم کی تعریف. تو اسم یہ عربی زبان کا ورڈ ہے. اس کے معنی جو ہے نا وہ نام کے ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ جو اسم ہے اس کو انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں. اٹ از ناؤن ان انگلش. اور ہندی میں اسے ہی ہم سنگیا کہتے ہیں. تو دیکھیے، آپ میں سے ہر شخص نے غالباً اسم کے بارے میں پڑھا ہوگا اور جانا ہوگا. تو سمپل ناؤن کی ایک ڈیفینیشن یہ دی جاتی ہے کہ آل دا نیمنگ ورڈ از ناؤن. جیسے آپ دیکھیے اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو. ہر شے کا اپنا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے. تو اس نام کو ہی ہم ناؤن بولتے ہیں، اس نام کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم بولتے ہیں. بس یہاں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسم کس زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے معنی کیا آتے ہیں. تو آپ یہ دونوں چیز ذہن نشی کر لیں گے. اور اسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز یا کسی کیفیت. دیکھیے، یہاں پر جو لفظ کیفیت استعمال ہوا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بہت ہی آسان اور ایزی لگ سکتا ہے، لیکن جب یہی ورڈ کیفیت جب ایگزام میں آتا ہے تو ہمارے کچھ ساتھیوں کو جو ہے نا تکلیف ہو جاتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ یار یہ ورڈ جو ہے نا کیفیت تو نہیں اس کے اندر آنا چاہیے. تو ان کو تھوڑی جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے، تھوڑا الگ سا لگتا ہے، ہٹ کے لگتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیفیت بھی اسم کے اندر میں آتے ہیں. اگر آپ نے کبھی لائف میں انگلش گرامر پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنل وے میں انگلش گرامر کو 5 بھاگوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں سے ایک پارٹ ہے جسے ہم بولتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن کی یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اے ناؤن وچ کین ناٹ بی سین نور ٹچڈ اٹ کین اونلی بی فیل. کہ ایسا ناؤن جسے نہ تو دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، صرف فیل، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اسی کو اردو میں کیفیت بولتے ہیں، کیونکہ کیفیت ایسی چیز ہوتی ہے جسے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی آپ چھو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں خوشی، آپ نے کیا کہا؟ خوشی. تو خوشی ایسی شے ہے کہ جسے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں. یہ کیفیت کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے یہ کیفیت کا نام ہے، لہٰذا اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اٹ کین اونلی بی فیل. تو امید ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جو ہے اسم کے اندر میں کیفیت بھی آتا ہے. اب دیکھیے شخص کے اگزامپل میں آپ دیکھ لیجیے، جیسے حامد، امجد، انور، حنا، فردوس، اور اس طرح کے کئی سارے دنیا کے جتنے نامات ہیں وہ سارے نام کے اندر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے کسی جانور کا نام رکھ دیا ہو، جیسے لوگ جو ہے نا موتی نام رکھ دیتے ہیں، ہیرا نام رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. جگہ، جیسے دنیا جہان کا جو بھی جگہ ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک نام ہے، جیسے دہلی، ممبئی، مدھوبنی،
بہار، لکھنؤ، حیدرآباد، تو اس طرح کے جو نام آتے ہیں وہ بھی اسم کے اندر میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے چیز یا کیفیت کا نام، اس کے بارے میں ہم نے ابھی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، جیسے کرسی، میز، قلم، کتاب، انسانیت، دوستی، ٹھیک ہے۔ تو انسانیت وہ شے ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، اسے صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستی، فرینڈ شپ ان انگلش، اسے بھی آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اور دیکھیے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے، پڑھنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کی قواعد کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور قواعد میں اسم، صفت، ضمیر، فعل کو سمجھنا بنیادی قدم ہوتا ہے، کیونکہ یہی قواعد کی بنیاد بھی ہوتی ہے۔ ان کے بغیر کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور اسم زبان کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر نہ بات مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی خیال واضح ہوتا ہے۔ جب کوئی طالب علم اسم کے قواعد کو درست طریقے سے سیکھ لیتا ہے تو وہ جملوں کی ساخت کو بہتر انداز میں سمجھنے اور بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کلاس کا آغاز اسم کے ساتھ کیا ہے، اور آپ کو یہ چیزیں سمجھائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسم کی اقسام کے بارے میں۔ تو دیکھیے اسم کی جنرلی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم خاص، دوسرا ہے اسم عام، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افراد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم خاص اور دوسرا ہے اسم عام۔ اسم خاص کو بولتے ہیں پروپر ناؤن۔ کیا بولتے ہیں؟ پروپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ اور اسم عام کو بولتے ہیں کامن ناؤن۔ تو اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ افراد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم خاص، دوسرا ہے اسم عام۔ آج کی اس کلاس میں ہم اسم خاص کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اگلی کلاس میں اسم خاص کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم اسم عام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسم عام کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اسم ذات، دوسرا اسم ظرف، تیسرا اسم آلہ، چوتھا اسم کیفیت اور پانچواں اسم جمع۔ دیکھیے میں یہاں آپ کو ایک بات بالکل ہی واضح اور کلیئر کر دوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، قسموں کے بارے میں عموماً اختلاف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ جو آپ اسم عام دیکھ رہے ہیں تو بعض کتابوں میں آپ کو اسم عام کی 6 قسمیں بھی مل جائیں گی۔ کون کون سی مل جائے گی؟ اسم نکرہ، اسم جنس، اسم کیفیت، اسم جمع، اسم آلہ اور اسم ظرف۔ تو یہ 6 قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کو ایگزام میں 5 کا آپشن ہو تو آپ 5 کے ساتھ جائیں گے، اگر 6 ہو تو آپ 6 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے اسم ذات کے بارے میں کہ اسم ذات کیا ہوتا ہے۔ اسم ذات سے مراد وہ نام ہوتے ہیں جو کسی شے یا شخص کا پتہ دیں، یا جو اپنی مخصوص حیثیت یا حیت سے پہچانے جاتے ہیں، اسے ہی کیا بولتے ہیں؟ اسم ذات بولتے ہیں۔ آپ یہاں پہ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا سرپٹ بھاگا، کاغذ سفید ہوتا ہے، انسان سب سے بہتر ہوتا ہے، عمارت بلند ہے، کرسی لکڑی کی ہے۔ تو ان جملوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، گھوڑا کو، کاغذ کو، انسان کو، عمارت کو، یا پھر آپ کرسی کو، تو یہ سارے کے سارے اسم ذات ہے، کیونکہ یہ اپنی مخصوص حیثیت یا پھر حیت سے پہچانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک اسپیشل ڈھانچہ اور اپنا ایک اسپیشل اسٹرکچر ہے۔ اسی وجہ سے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم ذات کہلاتے ہیں۔ اس کی دوسری مثالوں میں جیسے کہ آدمی، عورت، بچہ، مچھلی، طوطا، کرسی، موبائل، کمپیوٹر، گھڑی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے اسم ذات کے کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک پہچان ہے اور اپنا ایک حیت ہے۔ دیکھیے ایگزام میں آپ کو اس طریقے سے پورا سینٹنس دے کر کے جنرلی نہیں پوچھا جاتا، یہ بی پی ایس سی کا اب تک کا پیٹرن تو نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایگزامپل دے کر کے سیدھا پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ بتائیے کہ عورت کیا ہے، اور آپ کو 4-5 آپشن دے دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو سوال آتے ہیں، تو آپ ان جو آپشنس ہے، یہ جو مثال ہے، اس کو جو ہے نا، ان کو ذہن نشی ضرور رکھیے گا۔ اب ہم بات کریں گے اسم ظرف کے بارے میں۔ اسم ظرف سے مراد وہ نام ہوتے ہیں جو کسی وقت یا جگہ کا پتہ دیں، اور اگر وقت بتائے تو ظرف زمان ہوتا ہے، اور اگر مقام بتائے تو ظرف مکان ہوتا ہے۔ دیکھیے زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ۔ اور زمانہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کو ہی زمانہ بولتے ہیں، وقت کو ہی کیا بولتے ہیں؟ زمانہ۔ تو جس سے وقت کا پتہ چلے وہ ظرف زمان ہوگا، اور مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان۔ کیا ہوتا ہے؟ مکان۔ مکان کو ہی ہم گھر بھی بولتے ہیں، تو جس سے مکان یا گھر کا پتہ چلے وہ کیا کہلائے گا؟ ظرف مکان کہلائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اسم ظرف کسے کہیں گے؟ جس سے کسی وقت اور جگہ دونوں کا پتہ چلے،
جب وقت کا پتہ چلے گا تو ظرف زماں ہو جائے گا، اور جب کسی مقام یا کسی جگہ کا پتہ چلے گا تو ظرف مکان ہو جائے گا۔ اب ظرف زماں کی اگزامپل دیکھ لیجئے، ہم شام کے وقت تفریح کے لیے جائیں گے، صبح کرکٹ کھیلنے چلیں گے۔ تو یہاں جو یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں شام، اور یہاں جو ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں صبح، تو یہ کس چیز کو بتا رہا ہے؟ یہ وقت کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف زماں ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اب ظرف مکان کے بارے میں، تو یہ جگہ کو بتائے گا، جیسے موہن میدان میں کھیل رہا ہے، میں اسکول جا رہا ہوں، تو یہاں پر میدان اور اسکول یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ جگہ ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ظرف مکان ہو جائیں گے۔ اب اس میں ظرف کی کچھ اور مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں، جیسے کہ صبح تو آلریڈی رکھا ہوا، جیسے کہ رات، تو رات کیا ہوگا؟ رات آ جائے گا، ظرف زماں کے اندر میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے میدان کیا ہو جائے گا؟ میدان بھی آپ کو آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے۔ اور جیسے کہ گھر کے علاوہ مسجد، آسمان، ٹھیک ہے، اسپتال، اسٹیڈیم، یہ سارے کے سارے اس میں ظرف ہو جاتے ہیں۔ بس آپ کو یہ سب یاد رکھنا ہے کہ جو وقت کو بتائے گا وہ زماں ہوگا، اور جو مقام یا جگہ کو بتائے گا وہ ظرف مکان ہوگا۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز آپ کو بی پی ایس سی کی ایگزام میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ بتائیے کہ مندرجہ ذیل میں سے اس میں ظرف کون ہے۔ یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس میں ظرف کی مثال کون سی، اس میں ظرف زماں کی مثال کون سی ہے، اور اس میں ظرف مکان کی مثال کون سی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات سیدھے آپ سے ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس میں آلہ کے بارے میں۔ آلہ کسے کہتے ہیں؟ آلہ کہتے ہیں کسی اوزار کو، کسی ہتھیار کو، یا کسی ٹول کو، ٹھیک ہے۔ تو آلہ سے مراد ہوتا ہے کسی اوزار یا ہتھیار کا جو بتا دیں وہ اس میں آلہ ہو جائیں گے، جیسے آڑی، ہتھوڑا، کلہاڑی، تلوار، چھڑی، تھرمامیٹر اور اینک وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس میں آلہ کی مثالیں ہیں۔ انہیں آپ ذہن نشی رکھیں گے کیونکہ یہ سیدھے آپ سے ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ ایگزامپل دے کر کے بتائیے یہ کون سی اسم کی مثال ہے۔ اب آپ اسے سینٹنس میں دیکھیے۔ بلال آری سے لکڑی چیرتا ہے، احمد ہتھوڑی سے کیل ٹھوکتا ہے، چھڑی سے سبزی کاٹی جاتی ہے، اینک آنکھ پر لگائی جاتی ہے، ڈاکٹر تھرمامیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے آڑی، ہتھوڑی، چھڑی اور اینک اور تھرمامیٹر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اس میں آلہ ہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی اوزار یا کسی نہ کسی ہتھیار کے نام کو بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایگزامپل آپ یہاں پہ جیسے دیکھ لیجئے کہ سپاہی کے کاندھے پر بندوق ہے۔ تو اس جملے میں اگر ہم دیکھیں ورڈ بندوق کو، کس کو؟ بندوق کو، تو یہ بندوق کیا ہے؟ بندوق اس میں آلہ ہے۔ بندوق ایک اوزار کا نام ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس میں آلہ کے کیٹیگری کے اندر میں آ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے اس میں کیفیت کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جب میں نے اسم کے بارے میں بحث کی تھی تو میں نے بتا دیا تھا کہ کیفیت بھی اسم کے کیٹیگری میں ہی آتا ہے، اسم کے اندر ہی آتا ہے۔ اس میں کیفیت ان الفاظ کو کہتے ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت کو بیان کرے، مثلا روشنی، اندھیرا، غم، خوشی، سختی، نرمی، درد، سناٹا، گرمی۔ اور آپ دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں جنہیں نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں، انہیں صرف آپ فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیفیت کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو کسی حالت یا کیفیت کو بیان کریں، جیسے سورج روشنی بکھیر رہا ہے، گھر کے باہر گھپ اندھیرا ہے، مریم شدید درد میں مبتلا ہے، بچپن بھی کیسا پیارا زمانہ ہوتا ہے۔ جذبات اور رویہ کو جو بتائے گا، جیسے کہ ساجد خوشی سے پاگل ہو رہا ہے، نعیم بہت نرمی سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں جو آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں، خوشی، اندھیرا، بچپن، درد اور نرمی اور خوشی، تو یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کو اس میں کیفیت کے اندر میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ ان ایگزامپلس کو جو ہے نا ضرور ذہن نشی کر لیں گے تاکہ آپ کو ایگزام میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اب ہم بات کریں گے اس میں جمع کے بارے میں۔ تو اس میں جمع اسے کہتے ہیں جو بظاہر واحد معدوم، آپ کو یہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا کہ یہ تو واحد ہے، لیکن اصل میں وہ کئی افراد یا کئی اشیاء کا پتہ دیتے ہیں۔ اس میں جمع جسے آپ انگلش میں کلیکٹیو نون کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یعنی یہ وہ اسم ہے جو لفظی طور پر تو واحد ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہوگا، جیسے کہ فوج، جیسے کہ قطار، جماعت، صف، جھنڈ۔ دیکھیے فوج یہ لفظ تو اپنے آپ میں واحد ہے، لیکن فوج کسی ایک آدمی کو فوج نہیں کہتے ہیں۔ فوج کے اندر میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، اسے فوج کہتے ہیں۔ اسی طرح قطار میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک دو لوگ نہیں ہوتے، ایک دو بندے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا مجموعے کو قطار بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت، تو جماعت کے اندر بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، اسے جماعت بولتے ہیں۔ جیسے جھنڈ یا صف میں بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، جھنڈ میں بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں جمع کی کچھ مثالیں دیکھ لیں، جیسے ہندوستان کی فوج بہت بہادر ہے، سبھی لوگ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں،
بعد جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، طلبہ کی صف بہت لمبی ہے، بھیڑ اور بکری جھنڈ میں چلتے ہیں۔ تو یہاں جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں فوج، قطار، جماعت، صف اور جھنڈ، یہ سارے کے سارے کس کی مثال ہیں؟ اس میں جمع کی مثال ہے۔ تو آپ اس میں اتنی چیزیں یاد رکھیں کہ یہ بظاہر واحد لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے کہ فوج کیا ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، یہ دونوں ہے، ان میں سے کوئی نہیں، تو آپ جمع کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس میں جمع۔ اب جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے میں اس کو شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں جانا، تو اسم جو ہے وہ کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ آپ سمپلی یہ جانیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کا کوئی نام نہیں ہو، اور ہر شے کا اپنا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے، اسے ہی اسم کہتے ہیں۔ کچھ اگزامپل دیکھ لیں، حامد، دہلی، کرسی اور دوستی۔ یہ دوستی کیا ہے؟ اس میں کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عام، جسے کسی عام شخص، مقام یا چیز کا علم ہو۔ اس سے آپ کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، جیسے آپ سے کہا جائے شہر، تو کون سا شہر، کیسا شہر، کہاں کا شہر، کتنا بڑا شہر، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، لہٰذا اسی لیے اسے کامن نون بولتے ہیں انگلش میں۔ اسی طریقے سے عمارت، کون سی عمارت، کہاں کی عمارت، کیسی عمارت، یہ کلیئرلی پتہ نہیں چلتا ہے۔ لڑکا، کون سا لڑکا، کہاں کا لڑکا، کس کلاس کا لڑکا، ٹھیک ہے، کس علاقے کا لڑکا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کتاب، کون سی کتاب، کس کی کتاب، کس ٹاپک کی کتاب، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہمیں اس میں، لہٰذا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں عام کہلاتا ہے۔ اس میں عام مطلب وہ چیز جو عام ہو، جو خاص نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے شہر عام ہے، عمارت عام ہے، لڑکا عام ہے، کتاب عام ہے، اس سے کسی بھی خاص یا اسپیسیفک چیز کا ہمیں علم اور نالج نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس میں عام کہلاتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے اس میں ذات پڑھی تھی، جو کسی شے یا شخص کا پتہ دے یا مخصوص حیت سے پہچانا جاتا ہے، جیسے آدمی، عورت، کرسی اور کاغذ۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ظرف کے بارے میں پڑھا، جو وقت کو بتائے گا وہ اس میں ظرف زمان ہوگا، اور جو جگہ کو بتائے گا وہ اس میں ظرف مکان ہوگا، جیسے صبح، رات، میدان اور اسکول۔ اس کے بعد ہم نے اس میں آلہ کے بارے میں پڑھا، جو کسی آلہ، اوزار یا ہتھیار کے نام کا پتہ دے، جیسے آری، ہتھوڑا، بندوق، اینک، کنگھی، یہ سارے کے سارے اس میں آلہ کے اندر آ جاتے۔ اس میں کیفیت، جو کسی حالت یا کیفیت کو بیان کرے، جیسے روشنی، اندھیرا، خوشی اور نرمی وغیرہ۔ اس میں جمع، جو لفظی طور پر تو واحد ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے فوج، قطار، جماعت اور جھنڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے آپ کو جو کچھ بھی بتایا گیا اور پڑھایا گیا آج کی اس کلاس میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے، اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ہم اسم کے اوپر سوالات اور جوابات کر لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے سوالات رکھے جائیں گے۔ تو آپ کے اسکرین کے اوپر پہلا سوال ہے کہ اسم کے لفظی معنی مندرجہ ذیل میں سے کیا ہے؟ کیفیت ہے، نام ہے یا پھر مقام ہے؟ تو پھر بتائیے کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اسم کے جو لفظی معنی ہیں وہ نام کے ہوتے ہیں، نہ کہ کیفیت یا پھر مقام کے، لہٰذا آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپ کی اسکرین پہ دوسرا سوال، انسانیت، حیوانیت اور کرواہٹ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ کسی شخص کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی کیفیت کو؟ تو بتائیے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ کسی شخص کا نام تو ہو نہیں سکتا، انسانیت کسی شخص کا نام تھوڑی ہوتا ہے، یا حیوانیت یا کرواہٹ، یا پھر انسانیت، حیوانیت، کرواہٹ کسی جگہ کا بھی نام نہیں ہوتا، تو بچ گیا ہمارے پاس سی، لہٰذا سی آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی یہ جو انسانیت، حیوانیت اور کرواہٹ ہے یہ اس میں کیفیت ہے۔ اگلا سوال، مجموعی طور پر اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں یا پھر 5 ہیں؟ تو ذرا بتائیے کیا جواب ہوگا اس کا۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا 2۔ مجموعی طور پر جنرل اسم کی 2 قسمیں مانی جاتی ہیں، ایک اسم عام اور دوسرا اسم خاص۔ وہ اسم جو کسی زمان، مکان اور وقت کو ظاہر کرے، قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ اسم ذات کہلاتا ہے، اسم ظرف کہلاتا ہے، یا پھر اسم آلہ کہلاتا ہے؟ تو بتائیے پھر اس سوال کا کیا جواب ہو جائے گا۔ تو جو کسی زمان، مکان اور وقت کو ظاہر کرے تو وہ اسم ذات نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ اسم آلہ ہوتا ہے، وہ اسم ظرف ہو جاتا ہے۔ لفظ عمارت کے بارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ یہ اسم عام کی ایک مثال ہے، یہ اسم کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، یا یہ اسم ذات کی بھی ایک مثال ہے؟ تو بتائیے پھر اس 5ویں سوال کا کیا جواب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔
آپ کے سامنے اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا اس میں کیفیت کی درست مثال ہے؟ روشنی، بچپن یا پھر درد؟ تو دیکھیے اس سوال کا بھی ایک سے زیادہ جواب ہو جائے گا، کیونکہ روشنی، بچپن اور درد یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اس میں کیفیت ہے۔ کیا ہے؟ اس میں کیفیت ہے۔ اب کہہ رہا ہے زاہد صبح سے میدان میں کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملے میں صبح اور میدان بالترتیب کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ظرف مکان کو، ظرف زمان کو، ظرف زمان کو، ظرف مکان کو، اسم ذات کو اور اسم ظرف کو۔ تو بتائیے اس سوال کا پھر کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلا ہے کہ زاہد صبح، تو پہلے دیکھیے کہ یہ صبح کیا ہے؟ کیا صبح ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے؟ صبح کیا ہو جائے گا؟ تو صبح ظرف زمان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان ہو جائے گا۔ تو یہاں شروع میں ظرف زمان آ رہا ہے اور میدان ظرف مکان ہو جائے گا، تو میدان مکان ہو جائے گا، یہاں آ جائے گا، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ معنوی اعتبار سے جمع لیکن لفظی اعتبار سے واحد ہے؟ فوج، قطار یا پھر جماعت، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا پھر کوئی نہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، کیونکہ فوج، قطار اور جماعت یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اس میں جمع کی مثالیں ہیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ وہ اسم جو اپنی مخصوص حیثیت یا حیت سے پہچانا جائے تاکہ ایک چیز دوسری چیز سے بلحاظ صفت الگ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اسم کیفیت، اسم ظرف یا پھر اسم ذات؟ تو دیکھیے اس میں کیفیت نہیں ہوگا، نہ ہی یہ اسم ظرف ہوگا، بلکہ یہ اسم ذات ہو جائے گا۔ اب 10واں نمبر کا سوال آپ کے اسکرین پر کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا گروہ صرف اور اب دیکھیے 10واں نمبر کا سوال آپ کے اسکرین پر، مندرجہ ذیل میں سے کون سا گروہ صرف اور صرف اسم آلہ پر مشتمل ہے؟ آری، ہتھوڑا، کرسی، تلوار، چھڑی، اینک، بندوق، تھرمامیٹر اور گھڑی؟ تو بتائیے اس میں سے کون سا جواب درست ہو جائے گا؟ تو دیکھیے کرسی تو اسم آلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کرسی کے علاوہ آپ دیکھیے گھڑی، تو یہ بھی اس میں آلہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا سی اور اے ہمارا کٹ جائے گا اور بچ گیا بی، تو بی صحیح ہو جائے گا کہ تلوار، چھڑی اور اینک یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اس میں آلہ ہیں۔ کہہ رہا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس جملے میں آسمان کیا ہے؟ اسم ذات ہے، اسم زمان ہے یا پھر اسم مکان ہے؟ تو بتائیے پھر اس سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو یہ اسم ذات نہیں ہے، نہ ہی یہ ظرف زمان ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، کیونکہ آسمان کسی جگہ کے نام کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں اسم عام کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہے، 3 ہے یا پھر 4 ہے؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں عام کی قسموں کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کتابوں میں آپ کو 6 مل جائے گا، حالانکہ میں نے آپ کو 5 پڑھایا ہے، تو نہ تو یہاں 5 ہے نہ ہی 6 ہے، تو آپ حسب بالا میں سے کوئی نہیں والا آپشن پہ ٹک کریں گے اور یہی یہاں پہ ٹھیک جواب ہوگا اس کا۔ کہہ رہے بچپن بھی کیسا پیارا زمانہ ہوتا ہے، اس جملے کے حوالے سے بچپن کیا ہے؟ ایک ایسا اسم جو کسی آلے کا پتہ دے، ایک ایسا اسم جو اسم کی حالت یا کیفیت بیان کرے، اسم جمع کی ایک قسم ہے۔ بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ کسی آلے کا پتہ تو نہیں دے رہا ہے، نہ ہی یہ اسم جمع کی کوئی قسم ہے، بلکہ یہ کسی حالت یا کیفیت کو بتا رہا ہے، اس لیے لہٰذا بی آپشن صحیح ہو جائے، کیونکہ بچپن ایک ایسا چیز ہے جسے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں، بچپن ایک ایسی شے ہے جسے آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ بھیڑ اور بکری جھنڈ میں چلتے ہیں، اس جملے میں لفظ جھنڈ کے لیے درست قواعدی اصطلاح کیا ہوگی؟ یہ لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے جمع ہے، یہ لفظی طور پر جمع اور معنوی اعتبار سے واحد ہے، یہ لفظی طور پر واحد ہے اور معنوی طور پر جمع ہے۔ تو سوال کا ذرا جواب دے کر کے بتائیے کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی کہ یہ لفظی طور پر تو واحد ہے لیکن معنوی طور پر کیا ہے؟ جمع ہے۔ اب کہہ رہا ہے اس میں ظرف کی بنیادی طور پر کون سی 2 قسمیں ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف وقت، ظرف حید، ظرف مقام اور ظرف حالت؟ تو سی بھی نہیں ہوگا، بی بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اے والا آپشن بالکل درست ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان اور دوسرا ہے ظرف مکان۔ اب کے اسکرین پر اگلا سوال، اگر کوئی اسم کسی ایک ہی طرح کے ہر شخص
ہر مقام یا ہر شے کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اس میں خاص کہیں گے، اس میں عام کہیں گے، یا پھر اس میں کیفیت کہیں گے؟ تو دیکھیے اسے اس میں خاص تو نہیں کہیں گے، نہ ہی اسے میں کیفیت کہیں گے، لہٰذا ہمارا آپشن نمبر بی صحیح جواب اور درست جواب ہو جائے گا۔ اب کہا ہے گھوڑا، کاغذ اور انسان میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ سب اس میں کیفیت کی مثالیں ہیں، یہ سب اس میں ظرف مکان ہیں، یہ سب اپنی مخصوص حیثیت یا حید سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو بتائیے پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا، صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3، کیونکہ یہ سارے کے سارے اپنے مخصوص حیثیت اور حید سے پہچانے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا کہلائیں گے؟ اس میں ذات کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ اس میں ذات کہلائیں گے۔ تو ہمارا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ اسم ذات اور اسم اعلیٰ کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ اسم ذات چیزوں کی حالت بتاتا ہے جبکہ اسم اعلیٰ وقت بتاتا ہے۔ اسم ذات مخصوص حیثیت بتاتا ہے جبکہ اسم اعلیٰ کسی ہتھیار کا پتہ دیتا ہے۔ اسم ذات اور اسم اعلیٰ دونوں اسم خاص کی قسمیں ہیں۔ تو بتائیے پھر 18ویں سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو اس کا بی نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا، لہٰذا اے اور سی کٹ جائے گا کہ اسم ذات مخصوص ہے سے پہچانا جاتا ہے جبکہ اسم اعلیٰ کسی ہتھیار کا پتہ دیتا ہے، اس سے کسی ہتھیار کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ کہہ رہا ہم شام کے وقت تفریح کے لیے جائیں گے، اس جملے میں ظرف مکان کون سا لفظ ہے؟ تفریح ہے، جائیں گے، یا شام ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا پھر حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں شام، یہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ ایک وقت کو بتا رہا ہے، وقت کا پتہ دے رہا ہے، لہٰذا یہ ظرف زمان ہو جائے گا اور ہمارا صحیح جواب بھی آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس گروہ کے تمام الفاظ اس میں کیفیت کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں؟ روشنی، اندھیرا، غم، خوشی، سختی، نرمی، سناٹا، گرمی اور موبائل۔ تو بتائیے پھر اس سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا سی، کیونکہ موبائل اس میں کیفیت کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ باقی جو بھی آپ آپشن یہاں دیکھ رہے ہیں، جو بھی اے اور بی میں ہے، وہ سارے کے سارے اس میں کیفیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ لفظ مسجد اور اسکول کے متعلق قواعد کے اعتبار سے کیا درست ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، یہ کسی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اس میں ظرف کی ایک ذیلی قسم ہے۔ تو بتایا جائے کہ سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے یہ تینوں کا تینوں بیان درست ہے، یعنی کہ اے بھی درست ہے، بی بھی درست ہے اور سی بھی درست ہے۔ کیا کیا درست ہے؟ اے درست ہے، بی درست ہے اور سی درست ہے، لہٰذا ہمارا ڈی آپشن صحیح جواب ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کہہ رہا ہے کہ لفظ مچھلی اور طوطا کو اسم کی کس قسم میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو بتائیے اسے اسم کیفیت کہیں گے، یا اسم ظرف کہیں گے، یا پھر اس میں خاص کہیں گے؟ تو دیکھیے یہ نہ تو اس میں کیفیت ہے، نہ ہی یہ اس میں ظرف ہے، نہ ہی یہ اس میں خاص ہے، لہٰذا حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس کا جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے لفظ قطار اور صف میں قواعد کے اعتبار سے کیا مواصلت ہے؟ یہ دونوں ظرف زمان کی مثالیں ہیں، دونوں میں ایک سے زیادہ افراد یا اشیاء کا مفہوم پنہا ہے، دونوں معنوی اعتبار سے واحد ہے۔ تو اس سوال کا جواب بتائیے۔ تو دیکھیے دونوں مکان کی مثال ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ معنوی اعتبار سے واحد ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ بی والا آپشن کہ دونوں میں ایک سے زیادہ افراد یا اشیاء کا مفہوم ملتا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ ساجد خوشی سے پاگل ہو رہا ہے اور مریم شدید درد میں مبتلا ہے، ان جملوں میں سے اسماء کسی کیفیت کو کون سی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں؟ پاگل اور شدید کو، خوشی اور درد کو، ساجد اور مریم کو۔ وہ دیکھیے اس میں یہ خوشی اور جو درد ہے یہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا۔ اب آپ کے اسکرین کے اوپر آخری سوال ہے، دس از دا لاسٹ کوشچن آن یور اسکرین۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان مکمل طور پر غلط ہے؟ انکریکٹ آپ سے پوچھ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اس میں آم کی 5 قسمیں ہیں، اس میں جمع لفظی اعتبار سے واحد ہوتا ہے، رات اور صبح ظرف مکان کی مثالیں ہیں۔ تو دیکھیے
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، غلط پوچھا جا رہا ہے۔ تو رات اور صبح صرف مکان کی مثالیں ہیں، تو یہ تیسرا والا آپشن جو ہے یہ غلط ہے، لہٰذا یہی درست ہو جائے گا، تو ہمارا آنسر ہو جائے گا سی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آم کی 5 قسمیں ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، اور اس میں جمع لفظی اعتبار سے واحد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے اور جانا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فیض اردو اکیڈمی سے جڑے رہیں، اور آپ سے کسی دوسرے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔